بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس دنیا پر ایک ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جن کی بادشاہت کا سکہ پوری دنیا پر قائم تھا۔ کیا چرند، کیا پرند اور کیا جن و انس، تمام ہی ان کی ہیبت سے لرز جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان کے بعد یہ بادشاہت کسی کو نہ ملی۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا، اور 40 برس تک آپ تخت و سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انس و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خدا بندی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ پھر کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے۔ یہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں، تو چیونٹیوں کی مالکہ اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اس واقعہ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مع لشکر کے وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان اس بات سے مسکرا کر ہنس دیے۔ ناظرین کرام، چیونٹیوں کی اس بات کو 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن لینا بے شک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ تمام چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ ان پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئیں اور اپنے اراکین سے یہ کہا، اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے جو اس مجلس میں بیٹھے تھے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے وزیروں اور مشیروں نے سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم جنگ کریں گے اور ہمیں اپنی طاقت اور جنگی مہارت پر ناز ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے اس وقت اپنے وزیروں اور مشیروں
کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیوں اور بہترین لباس اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس کا قاصد چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر ملکہ بلقیس کا بھیجا ہوا قاصد ہکا بکا رہ گیا۔ جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا